فاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین، مخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی الموجد والمصطفی الامجد، ابی القاسم محمد صلی علی محمد ثم الصلاة علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، غم گساران اہل بیت، آفاق و انفس کا پروردگار اپنی محکم و مضبوط کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ قل لا اسألکم، قل یعنی کہہ دو، لا اسألکم، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، اجرن اجرت کا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ عزیزو، اس آیت کریمہ میں چونکہ جو بھی آیت نازل ہوئی اس کا کچھ پس منظر رہا، جس کے تحت اللہ کو اپنے حبیب کے اوپر آیت کو نازل کرنا ہوگا یا سورہ نازل کیا، تو اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے کہ پیغمبر سے اللہ نے کہا کیوں کہ تم ان سے سوال کرو اجرت کا، کہ ہمارے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، یہ ہے اجرت۔ کیوں کہا کہ جب لوگ پیغمبر کی خدمت میں مال دنیا لے کر آئے اور لانے کے بعد میں سامنے رکھا کہ حضور آپ نے بڑی محنت کی ہے، ہم غلام تھے، آقا بننے کا سلیقہ سکھایا، ہم بے ایمان تھے، ہمیں ایمان دیا، ہم غلام تھے، آزاد کیا، ہم شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، آپ نے ہمیں اس سے چھڑا کر کے راہ نجات پر رکھا، اس کی اجرت میں یہ مال ہے آپ کے سامنے۔ تو پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مال آیا کہاں سے؟ چونکہ جو خود خدیجہ کا مال کھا کے پروان چڑھ رہے ہوں، وہ اتنا مال لا کے سامنے جمع کر دے تو یہ آیا کہاں سے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہ مال پیغمبر کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے اجرت آپ کی، جو آپ نے زحمت اٹھائی، جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی، اس کی یہ اجرت ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو کہ ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، بلکہ اگر تمہیں اجرت ادا کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ کیوں؟
محبت ہو جاتی ہے، محبت ہوتی نہیں ہے، پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہم نے کسی اچھی چیز کو دیکھا، مجھے محبت ہو گئی۔ ہم نے کسی بری چیز کو دیکھا، بدصورت انسان تھا، محبت ہو گئی۔ ہم نے کسی غریب کو دیکھا، محبت ہو گئی۔ کسی مالدار کو دیکھا تو محبت ہو گئی۔ تو محبت ہو جاتی ہے، مودت ہوتی نہیں ہے۔ مثال دے دوں، مثلا میں اپنے گھر سے، میرے باپ نے مجھے پیسہ دیا کہ بیٹا جاؤ گاڑی لے کے آؤ۔ ہم نے پیسہ رکھا جیب میں اور چل دیا گاڑی پر۔ بدماشوں کو خبر ہو گئی، دیکھیں میرا باپ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، جو مال مجھے دیا اس سے بھی اسے محبت ہے، کیوں؟ بڑی محنت سے کمایا ہے، اب مجھے دے رہا ہے۔ مجھے گاڑی کے اوپر بٹھا دیا، میری گاڑی چل دی۔ راستے میں بدماشوں کو خبر ہو گئی کہ مولانا صاحب 10 لاکھ روپے لے کے جا رہے ہیں گاڑی لینے کے لیے۔ ڈاکو نے میری گاڑی روک لی، گولیاں چلانا شروع کر دی، پیسہ لیا، فرار ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے، یہ خبر میرے باپ تک آئی کہ حضور تمہارا بیٹا جو مولانا ہے پیسہ لے کے جا رہا تھا، ڈاکو نے اسے لوٹا ہے اور گولیاں چلائی ہیں۔ میرا باپ ہاپتا کاپتا ہوا دوڑ کر کے آیا، جو اس نے مجھے دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے کہا ابا چوٹ تو نہیں آئی ہے، لیکن جو آپ نے پیسہ دیا تھا وہ لے کے چلے گئے۔ میرے باپ نے سر سجدے میں رکھا۔ اب بتاؤ میرے باپ نے جو سجدہ کیا میرے بچ جانے کا ہے یا مال لوٹ جانے کا ہے؟ یہ سجدہ شکر جو ہے میرے بچ جانے پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مال سے محبت تھی، لیکن یہ مودت تھی جو باپ کے دل میں پہلے سے موجود تھی، جو شکر کا سجدہ کرا رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ محمد بلندرین نعرہ صلوات، صلی علی محمد۔ ابن عباس سے سوال کیا گیا، اے عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ اس آیت میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ اہل بیت رسول ہیں، ان کی محبت واجب ہے۔ اور حسین کی صلب میں 9 امام اور ہیں۔ میں نے اس دن حدیث بیان کی تھی کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف علی ہی شہر کا دروازہ ہے یا ابھی اور بھی ہیں دروازے؟ کیا صرف علی نہیں اور بھی ہیں؟ کہا اگر اور ہیں تو صرف علی کا نام کیوں لیا، اور جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں وعلی بابھا، بابھا کے اگر اعداد ابجد سے نکالے جائے تو 11 ہوتے ہیں، تو پیغمبر نے بتایا ایک علی ہے 11 اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یوں کیوں کہا میں شہر علم ہوں علی بابھا؟ کہنا چاہیے تھا آپ یہ کہہ دیتے کہ حسن و بابھا، حسین و بابھا، سجاد و بابھا۔ آپ نے سب کسی بھی امام کا نام لے سکتے تھے، آپ نے علی کا نام کیوں لیا؟ کہ علی کا نام اس لیے لیا میں نبی ہوں، میں جانتا ہوں جھگڑا ہوگا علی پر، کیا کہنے، اس لیے میں نے علی کا نام لے کے کہہ دیا، بابھا میں 11 کو پوشیدہ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو علی دروازہ ہے شہر علم کا، اور عباس کا لقب پوری توجہ سے جانے محترم، غازی کا لقب
باب الحوائج، دعاؤں کے قبول ہونے کا دروازہ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، کیا کہا؟ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب بات ہے باب الحوائج، دعاؤں کے قبول ہونے کا دروازہ۔ علی اگر شہر کا دروازہ ہے، اگر علی دروازہ ہے تو نبی شہر ہے، اگر عباس دروازہ ہے حسین شہر ہے۔ صلوات بر محمد صلی اللہ محمد۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے شہر علم کا دروازہ، اور اللہ نے کہہ دیا ان سے کہو کہ اگر تمہیں اجر رسالت ادا کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجرت نہ دی جائے تو فیل بیکار ہے۔ قرآن بیچنے والا آیا، سب خرید رہے تھے، میں نے قرآن چھپایا اور لے کے گھر میں آ گیا۔ اماں میری پڑھا کرتی تھی، میں نے لا کے دیا، اماں آپ کے لیے قرآن لے کے آیا ہوں۔ اماں نے پوچھا میرے لال قرآن تو لائے ہو، پیسے دیے اس کے؟ اماں دیے نہیں ہیں، چورا کے لایا ہوں۔ تو اماں نے کہا بیٹا اس کے پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ کہ اماں کیوں؟ قرآن ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب آپ نہیں جانتی؟ کہ بیٹا جانتی ہوں، لیکن جب تک اس کی اجرت نہ دی جائے پڑھنے سے فائدہ نہیں۔ تو معلوم ہوا نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں جب تک اجرت نہ دی جائے، روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں جب تک اجرت ادا نہ کی جائے، حج کرنے کا فائدہ نہیں جب تک اجرت نہ ادا کی جائے۔ اگر مقروض ہے تو حج واجب نہیں ہے، مستطیع ہے، پیسہ ہے، مقروض ہے تو حج نہیں ہے۔ کہ پہلے قرض ادا کر، اب اگر بچتا ہے تو آ میرے یہاں، تو مقروض کے اوپر تو حج ہی نہیں ہے۔ تو شاعر نے کہا دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم جس میں منانا چاہیے۔ پہلے کر لو حاجیوں حج اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ان ساری چیزوں کی اجرت کا نام ہے محبت اہل بیت۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ جیسے چوری کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے چوری کر لیا، پڑھ رہے ہیں، جس کا پیسہ ہے ثواب تو اس کو ملے گا نا، مجھے تو نہیں ملے گا۔ تو پہلے اجرت ادا ہونی چاہیے، تب انسان فعل انجام دے تو اس کی اہمیت ہی الگ ہوتی ہے۔ جب تک انسان اہل بیت سے محبت نہ کرے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام سے محبت، کسی نے علی سے پوچھا تو علی نے فرمایا کہ میں تو پیغمبر کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کو عبدی کے معنی میں رکھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ عبد کے معنی بندے کے، اور ایک اور معنی استعمال ہوتے ہیں عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ تو علی فرماتے ہیں میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، یعنی گویا علی بتا رہے مجھ جیسے اور بھی ہیں جو پیغمبر کے بندے ہیں، عبد ہیں۔ چونکہ عبد ایک ایسی صفت ہے کہ تمام القابات دینے کے بعد میں بھی اگر اللہ اپنے رسول سے گفتگو کرتا ہے تو عبدی کہتا ہے۔ جیسے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، رسول کو نہیں لے گیا
نبی کو نہیں لے گیا، امام کو نہیں لے گیا، حبیب کو نہیں لے گیا، یاسین کو نہیں لے گیا، مزمل کو نہیں لے گیا، مدثر کو نہیں لے گیا، طہا کو نہیں لے گیا، کسی کو نہیں لے کے گیا۔ کس کو لے کے گیا؟ کہ اپنے بندے کو، اپنے عبد کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ عبد کتنا بڑا لفظ۔ جناب عیسیٰ سے سوال کیا جب ماں کی عصمت کی گواہی دینی تھی، تو جناب عیسیٰ نے یہی تو کہا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سارے خاموش تھے اور سب چلے گئے۔ میں کہوں گا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تم تو اس کی ماں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ تمہاری ماں تمہیں لے کے کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے ماں کی تو گواہی دی نہیں، گواہی وہ اپنی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سارے عیسائی کیوں چلے گئے؟ وہ جانتے تھے اگر اللہ کا بندہ ہے، کتاب لایا ہے، نبی لایا ہے، تو اس کی ماں بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن تعجب اس وقت ہے جب فاطمہ دربار میں کھڑی تھی، سامنے سے آواز آ رہی تھی کوئی گواہی لے کے آ، اور حسنین گواہی دے رہے تھے، حسنین گواہی دے رہے تھے۔ تو اس وقت حسنین گواہی دے رہے تھے، لیکن سامنے سے ماننے والا نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ بچے ہیں۔ ایک بچہ جو 3 دن کا ہے، اس کی گواہی عیسائیوں نے قبول کی، لیکن حسنین کی گواہی مسلمانوں نے قبول نہیں کی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو گواہی اور گواہ ہم نے میدان کربلا میں دیکھا ہے کہ 2 گواہیاں ہیں، تیسری گواہی نہیں ملتی۔ ایک گواہی پسر سعد کی، جب صبح میں پہلا تیر کمان سے رہا کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اے لشکر شام و کوفہ، گواہ رہنا کہ حسین کی طرف میں نے پہلا تیر رہا کیا۔ اور ایک گواہی حسین نے دی ہے، پروردگار گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ حضرت تو شب عاشور ہے۔ شہزادہ علی اصغر 10 رجب کو پیدا ہوئے، پوری توجہ سے جانے محترم، 10 رجب کو پیدا ہوئے، 28 رجب کو سفر کیا۔ کتنے دن کے تھے؟ 18 دن کے۔ بقیہ زمانہ سفر میں گزارا، گرمی کا ایام، شہزادہ سفر کر رہا، شب عاشور آ گئی، اصحاب و انصار سب اپنے اپنے خیموں میں ہیں۔ جب حسین میدان سے واپس آئے ہیں نا، ابھی میں ذکر کر رہا تھا، وہیں سے پھر شروع کر رہا ہوں۔ جب حسین میدان میں جانے کے بعد ہلال بن نافع کو سب کچھ بتا کے جب خیمے کی طرف واپس آئے ہیں، تو حسین سیدھے اپنی بہن زینب کے خیمے تک آئے۔ جب خیمے پہ پہنچے تو بہن نے بھائی کو دیکھا، کما جائے کہ اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کیسا نہ ہو کل بازار شہادت گرم ہو اور یہ ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ خبر ہلال کے کانوں تک آواز آئی۔ ہلال تیزی کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی طرف آئے جہاں سارے صحابہ جمع تھے۔ ہلال نے آواز دی، بھائی حبیب۔ حبیب فوراً تلوار لے کے باہر آئے۔ جو حبیب کے خیمے میں ابھی تک نہیں تھے، کہ کیا بات ہے؟ کہ شہزادی کو ہماری وفاداری پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ شہزادی آقا سے کہہ رہی تھی کہ تم نے اصحاب کو اپنے آزما لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بازار شہادت گرم ہو جائے اور یہ سب چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ حبیب کی آواز بلند ہوئی، شب عاشور ہے،
حبیب نے اصحاب کو آواز دینا شروع کر دی. ادھر حبیب کی آواز بلند ہوئی، اصحاب اپنے خیموں سے، بنی ہاشم اپنے خیموں سے تلواریں لے لے کے باہر آ گئے. حبیب کیا بات ہے؟ کہ بنی ہاشم اپنے خیموں میں چلے جائے. بنی ہاشم اپنے خیموں میں آ گئے. حبیب نے سارا ماجرا سنایا. سب کے سب شہزادی کے خیمے پہ آ گئے. میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں، اس لیے اتنی تیزی کے ساتھ مسائل بیان کر رہا ہوں. اور سب نے اپنی اپنی تلواریں، اپنے اپنے نیزے سینوں پہ رکھ لیے، تلواریں گردن پر رکھی. حبیب کی آواز گونجی، شہزادی اگر اجازت ہو تم اپنے ہاتھ سے اپنے سروں کو کاٹ لیں اور حسین پر قربان ہو جائے. بس ایسی سے اس رات کو رباب جھولا جھولا رہی ہے. ایک مرتبہ علی اصغر کی آنکھیں بند ہو گئیں، نظریں پلٹ گئیں. رباب مضطرب پریشان دوڑتی ہوئی شہزادی زینب کے خیمے میں آئیں. زینب، شہزادی میرا اصغر مر گیا. زینب نے کہا بھابھی رباب میرا اصغر مر نہیں سکتا. کہ نہیں، من کا ڈھل چکا ہے. زینب سر پہ چادر ڈال کر کے فوراً ہی رباب کے خیمے میں آ گئی. زینب نے سورہ الحمد پڑھا. علی اصغر نے آنکھوں کو کھول دیا. کہ بھابھی دیکھ، میں نہ کہتی تھی میرا اصغر مر نہیں سکتا. شہزادی کیوں کہہ رہی تھی نہیں مر سکتا ہے؟ کہ ابھی 6 مہینے میں رات باقی ہے. اللہ اکبر، 6 مہینے کا بچہ قربان ہوتا ہے. ابھی علی اصغر 6 مہینے کا نہیں ہے. بازار شہادت گرم ہو گیا. ایک ایک کر کے سبھی شہید ہو گئے. آخر میں حسین یکو تنہا بچے. آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین خیمے کی طرف آئے. آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا آپ نے جب سے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. ایک مرتبہ امام نے آواز دی زینب میرے اصغر کو مجھے دے دے، شاید اسے ظالمین پانی پلا دے. ایک مرتبہ حسین کی گود میں علی اصغر آئے. رباب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے آقا آپ لے جائیے، میں منع نہیں کرتی، لیکن چند لمحے کے لیے اصغر کو مجھے دے دو. رباب نے اصغر کو دیا. رباب نے علی اصغر کو سلوکا پہنایا، کپڑے پہنائے. ایک مرتبہ جب حسین کو دیا، آواز دی اصغر ابھی تک حسین کے بدن میں کوئی زخم نہیں آیا ہے، میرے لال تو میدان میں جا رہا ہے، خبردار یہ خیال رہے باپ کا کوئی زخم نہ آئے. جزاکم ربکم. عزادارو اسی موقع پر جب حسین پانی مانگ رہے تھے تو پانی یزیدیوں سے مانگ رہے تھے، یاد اپنے شیعوں کو کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ شیعت ماء شربتم معاذ بن فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فانذبونی. ارے کاش ہے میرے شیعوں تم کربلا میں موجود ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. جزاکم ربکم. عزادارو جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے آواز دی اصغر تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے. علی اصغر نے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع کر دی. لشکر یزید میں ایک رونے کا کوہرام مچا. پسر سعد نے آواز دی اینا اینا حرملہ اتنا کلام الحسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. چلے کمان میں تیر جوڑا. رباب کی نظر پڑی، صندوقچہ کھولا. عمرہ القیس کی بیٹی تھی، تیر اندازی خوب جانتی تھی. صندوق کھولا، تیر کمان پر چڑھایا. ایک مرتبہ زینب کا ہاتھ آیا. ارے رباب یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ شہزادی دیکھتی نہیں ہے گردن چھوٹی ہے، تیر بڑا ہے. کہے بھابھی رباب اگر عورتوں پر جنگ ہوتی تو تجھ سے پہلے زینب میدان میں جاتی. جزاکم ربکم. عزادارو 3 بھال کا تیر چلا. علی اصغر کے گلو پر لگا، حسین کے بازو پر لگا. عجب نہیں اصغر نے مڑ کے آواز دی ہو اماں مجھے معاف کرنا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. عزادارو حسین لے کے چلے.
کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ تسلیما لامرہ جزاکم ربکم۔ حسین اصغر کو لے کے در خیمہ پر آئے، بس عزیزوں میں نے ختم کیا، ایک مرتبہ آواز دی رباب، حسین کی آواز آئی، سکینہ دوڑ کے دروازے پر آ گئی، ایک مرتبہ آواز دی بابا ارے بھیا کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب جو آبا کا دامن ہٹا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ علی اصغر کا گلا چدا ہے۔ رباب نے دیکھا، آواز دی میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یمن قلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین